اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج پرائم نیوز میں بات کرتے ہیں آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے پریزیڈنٹ صدر محترم حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے خواتین ریزرویشن ایکٹ، مہیلاؤں کے آرکشن ریزرویشن ایکٹ کو لے کر بڑی بات کہی ہے اور حکومت سے بڑا ڈیمانڈ اور بڑا مطالبہ کیا ہے، اور بھی ملک کے حالات پر جب ان سے 2-3 سوالات پوچھے گئے تو انہوں نے کھل کر اپنی بات رکھی ہے، جس کو ہم کو سننا بھی چاہیے اور آگے شیئر بھی کرنا چاہیے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ مودی سرکار بڑی مکاری کے ساتھ مہیلاؤں کو دھوکہ دے کر 2024 کا الیکشن جیتنا چاہتی ہے اور ایک جھوٹ پھیلانا چاہتی ہے۔ آپ نے کچھ دنوں پہلے خبر سنا ہوگا کہ نئی پارلیمنٹ کا جب اوپننگ ہوا تو نئے انداز میں جھوٹ بولا گیا، اور پارلیمنٹ کی شروعات اور پارلیمنٹ کا آغاز ایک بڑے جھوٹ سے نریندر مودی نے کیا۔ بی جے پی نے کہا کہ 33% ہم بھائی بہنوں مہیلاؤں کو ریزرویشن دے رہے ہیں، اور بعد میں کھل کر بات آ گئی کہ وہ ریزرویشن نہیں، وہ ایک دھوکہ ہے، وہ مہیلاؤں کے ساتھ، ایک ملک کے ساتھ اور مہیلاؤں کے ساتھ، ماؤں بہنوں کے ساتھ غداری ہے۔ لیکن چلیے آئیے، سب نے اسے قبول کیا۔ اب مسلم پرسنل بورڈ کے صدر محترم مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کہتے ہیں کہ ہمیں مہیلا آرکشن، ناری شکتی وندن ایکٹ سے کوئی مخالفت نہیں، بالکل دیا جائے مہیلاؤں کو آرکشن ریزرویشن، ہمیں کوئی ویرودھ نہیں۔ لیکن بڑی بات اور بڑا ڈیمانڈ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے فرمایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس ریزرویشن ایکٹ میں، مہیلا ریزرویشن ایکٹ میں مسلم مہیلاؤں کو بھی شامل کیا جائے، ایسے ہی دلت مہیلاؤں کو بھی شامل کیا جائے، دلتوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی ریزرویشن ہونا چاہیے، ورنہ صرف ایک طبقے کی مہیلائیں اس کا فائدہ لے گی، لابھ لے گی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان اور دلتوں کو شامل کیا جائے۔ وہیں پر دوسری بڑی بات مولانا نے یہ کہا کہ مہیلاؤں کو ریزرویشن اور آرکشن سے زیادہ ان کا سورکشن، ان کی سیکورٹی، ان کی حفاظت ضروری ہے۔ اور مولانا نے بڑا جملہ کہتے ہوئے یہ کہا کہ اگر انہیں مہیلاؤں کو نوکریوں میں ریزرویشن آپ نے دیا ہے تو اب ان کو نوکریاں لگے گی، اور نوکریاں لگے گی تو پھر وہ آفس جائے گی، دفتر جائے گی، مگر جاتے ہوئے بھی انہیں خطرہ، دفتر میں بھی خطرہ اور لوٹتے ہوئے بھی خطرہ۔ اور ہم ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ مہیلائیں محفوظ نہیں، مہیلاؤں کو ننگا کر کے گھمایا جا رہا ہے، اور ان کا ریپ، ان کا مرڈر اور ان کا قتل کیا جا رہا ہے۔ تو مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے بڑا ڈیمانڈ یہ کیا ہے کہ آرکشن تو آپ دے رہے ہیں، مگر سورکشن، ان کی حفاظت، ان کی سیکورٹی، کیا آپ ان کو ریزرویشن دے کر دفتر میں بلا کر آپ ان کی عزتوں کا کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ان کی عزتیں لوٹنا اور نوچنا چاہتے ہیں، جیسا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں؟ جی ہاں، اس لیے مولانا خالد سیف اللہ نے کہا کہ آرکشن تو دو، ریزرویشن تو دو، مگر سب سے پہلے انہیں سورکشن دو، ان کو تحفظ دو، ان کو سیکورٹی دو، ان کی حفاظت کو یقینی بناؤ، ورنہ وہ دفتر جاتے ہوئے، نوکری جاتے ہوئے اور آتے ہوئے اپنے آپ میں خطرہ محسوس کر رہی ہے اور ڈر محسوس کر رہی ہے۔ اس ریزرویشن کا ان کو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ اگر ان کی عزتیں سلامت نہ رہے تو پھر ریزرویشن کا ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ وہیں پر ایک سوال مولانا سے پوچھا گیا کہ پارلیمنٹ جو نئی شروع ہوئی ہے، بڑے گھٹیا طریقے سے شروع ہوئی، بی جے پی کے ایک گھٹیا اور خبیث قسم کے لیڈر نے، جس کی مانسکتا کا پتہ چل گیا کہ وہ کتنا بڑا آتنکی ہے اور کس طریقے سے اہل ایمان اور مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے، اس نے، اس بی جے پی کے لیڈر نے، ممبر اسمبلی نے، وہاں پر رکن اسمبلی کنور دانش علی کو جو کچھ کہا، ایک مسلمان کو جو کچھ کہا، وہ صرف اس اکیلے کنور دانش علی کا اپمان نہیں، بلکہ بی جے پی کے اس لیڈر نے جو اب شبد کہے ہیں مسلمانوں کو آتنکوادی، کٹوا، ملا، دہشت
गर्द न जाने क्या क्या कहा। तो मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमान ने कहा कि ये इंतहाई बेहुदा हरकत है और ये सिर्फ एक कवर दानिश अली की तौहीन नहीं है, बल्कि उसने मुल्क के कवानीन, उसकी रिवायात की तौहीन और बेइज्जती की है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की काफी बदनामी हुई है और पूरी दुनिया थूक रही है। और नई पार्लियामेंट का आगाज अगर बीजेपी का नेता इस अंदाज में करता है तो हमको तो लग रहा है कि नई पार्लियामेंट मुसलमानों के लिए अपमान का जरिया बनेगी, क्योंकि अब वहां पर खुलेआम तौहीन हो रही है। और जब पार्लियामेंट में घुसने वाले और विधानसभा में बैठने वाले इतने घटिया और नीच किस्म के जहन के मालिक हो तो बताओ फिर आगे क्या होगा। इसलिए मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने यह भी कहा है कि उस मेंबर असेंबली को फौरन मुअत्तल किया जाए, सस्पेंड किया जाए और उस पर FIR दर्ज करके उनको सजा दी जाए। आज से 2 दिन पहले हमने अपने जलगांव शहर में भी कलेक्टर साहब को मेमोरेंडम दिया और जो भी बीजेपी का वो घटिया किस्म का खबीस लीडर है जिसकी मानसिकता का अंदाजा हो रहा है कि ये वही मानसिकता है जो ट्रेन में मुसलमान को देखकर गोलियां चलाने पर मजबूर करती है, ये वही घटिया मानसिकता है जो दाढ़ी और टोपी देखकर मॉब लिंचिंग करने पर मजबूर करती है, मुसलमानों को मारने पर मजबूर करती है। तो ऐसी मानसिकता के जहरीले और खबीस किस्म के लीडर अगर असेंबली में जाएंगे और नई पार्लियामेंट में जाएंगे तो ये ऐसे लोग नई पार्लियामेंट का भी अपमान कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं, मुल्क की बदनामी का जरिया बन रहे हैं। इसलिए हमने भी 2 दिन पहले मेमोरेंडम कलेक्टर को देकर यह मुतालबा और यह डिमांड किया है अहलियाने जलगांव ने कि बीजेपी के उस लीडर को सस्पेंड किया जाए, निकाला जाए और उस पर कड़ी कार्रवाई करके उसको जेल की सलाखों में डाला जाए, ताकि आने वाले जितने भी लीडरान हैं उनको भी अंदाजा हो कि ऐसी घटिया और नीच हरकत काबिल कबूल नहीं है। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खां से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट